إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله کیا مثال ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جو مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کما کر ہم بڑا نام کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ نام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ نام تو وہی نام ہے جو اس کے دین کے اندر نام بن جائے۔ کوئی کہے کہ فلاں بندہ اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کے لیے مسجد کا انتظام کر گیا، مدرسہ بنا گیا، وہ لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا کر گیا۔ اصل انتظام تو یہ ہے میں اپنے آگے جانے کے لیے، میں کل کے سفر کے لیے کیا چیز تیار کر کے لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی خوبصورت مثال بیان کی ہے، کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، واللہ اللہ کی قسم۔ یہ اللہ کی قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب اٹھا رہے ہیں۔ جس کام کی قسم اللہ کے محبوب اٹھائیں وہ کام ہلکا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلنے والا عام لفظ بھی بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ جب اللہ کے محبوب قسم اٹھا کے یہ بات کرے تو اس کا مطلب ہے لوگوں تم غفلت میں ہو، میں تمہیں قسم اٹھا کے بات کہہ رہا ہوں تاکہ تم اپنی غفلت سے نکل آؤ۔ وہ کون سی غفلت ہے؟ فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے، سمندر کے پانی میں ڈالنے کے بعد فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اس کو باہر نکال لے اور دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ پانی کتنا آیا ہے۔ فرمایا جتنا اس انگلی کے ساتھ سمندر سے پانی آیا ہے، آخرت ایک سمندر ہے اور ساری دنیا کا مال اس کے مقابلے میں وہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی۔ اس قدر دنیا کی یہ ویلیو ہے اور اس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے اپنا مال بھی قربان، دین بھی قربان۔ کوئی شخص دکاندار ہے، وہ 10 روپے کے پیچھے اپنا ایمان بیچتا نظر آتا ہے۔ کوئی شخص دنیا دار جو ہے تجارت کرتا ہے، وہ تجارت کرتے ہوئے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان فروخت کرتے نظر آتا ہے۔ اللہ کی قسم میں تو اس بہا لے کر آیا ہوں، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بہا ملی ہے، حالانکہ سراسر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا کے ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دنیا جس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمائے اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ تم اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں لگاؤ، اس کے اندر لے جاؤ اور باہر نکالنے کے بعد جو تمہاری انگلی کے ہاتھ ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، یہ دنیا کا مال آخرت کے مقابلے میں ایک قطرے کی ویلیو نہیں ہے۔ ارے بندہ مومن، جس کی ویلیو اللہ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں ایک قطرے سے بڑھ کے نہیں ہے، اس کی خاطر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں تو مجھ سے بڑا جاہل کون ہے، مجھ سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہے کہ میں ایک بڑی نعمت چھوڑ کر اس کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی چھوٹی جس کی ویلیو ہے اس کے پیچھے اپنے سب کچھ قربان کر دوں، اپنی توانائیوں کو، اپنے حساب و کتاب کو، اپنی ذہنی طور پر جو مجھے اللہ نے پوٹینشل عطا فرمائی ہے، جو مجھے انرجی عطا فرمائی ہے، کاش میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا، لیکن میرا آپ کا اس کو خرچ کرنا کن کاموں کے اندر ہے؟ یہ فقط دنیا کے لیے، اور دنیا وہی ہے جو بندے کے مقدر ہو گئی ہے۔ اس کی تشریح کے اندر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مرکات ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ نہ تو نہایت جلد فنا ہونے والی دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں پر مغرور ہو اور نہ اس کی سختیوں اور پریشانیوں پر روئے پیٹے، ہائے یہ لٹ گیا، وہ لٹ گیا، یہ مل جاتا تو ایسے ہو جاتا، یہ ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا، آج اگر مجھے فلاں سودا اچھا ہو جاتا، آج میرے پاس اتنا مال دولت ہوتی، آج میرے پاس یہ ہوتا، میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ ہوتا، میں اس کے ساتھ کاروبار کر لیتا تو آج میرے ساتھ۔ دنیا کے پیچھے کاہے کو رو رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے کاہے کو غرق ہو رہا ہے؟ فرمایا شکوہ شکایت بھی نہ کرے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، یہ شکوہ شکایت کاہے کو کرتا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو فقط آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، لا عیش الا عیش الآخرہ، جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے۔ اور اس حقیقت کو مد نظر رکھیں، کیا حقیقت ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ توجہ کریں، کسان کھیتی میں ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسان یہ چاہتا ہے
اب اس لمحے میں نے ہل چلایا ہے تو اسی لمحے مجھے ڈھیروں سونا مل جائے، وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں کل کو اس کا بھاؤ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی فصل کی مجھے آمدن بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، خرچہ ہی پورا ہوگا یا میرا کچھ بچے گا بھی نہیں، لیکن وہ محنت کر رہا ہے اس امید کے اوپر کہ یقیناً جب یہ مارکیٹ میں فصل پک کے تیار ہو جائے گی مجھے اس کا اجر ملے گا، مجھے اس کا انعام ملے گا۔ بندہ کس قدر جلد باز ہے، 2 عمل کرتا ہے، 2 دن نماز پڑھتا ہے، کہتا میں اللہ کا ولی بن گیا، 2 دن نماز پڑھتا دوسروں کے اوپر فتوے شروع ہو جاتے ہیں، 2 دن نماز اپنے آپ کو میاں مٹھو۔ یہ انسان بہت جلد باز ہے اور دھوکے کے اندر ہے۔ نیکی کر لینا اصل بات نہیں، نیکی کو سنبھالنا اصل بات ہے۔ میں نماز پڑھ لوں، میں دوسرے کو کہوں کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، اور وہ تو پڑھتا نہیں میں تو پڑھتا ہوں، تو میں تو اپنے منہ اپنی تعریف کر رہا ہوں، اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہوں۔ نیکی کو ضائع تو نہ کیجیے۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح طور پر یہ ہدایت دے دی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں بیجو، حل چلاؤ، محنت کرو، ریاضت کرو، مجاہدے کرو، اللہ کو راضی کرو، اور دوسروں کی جناب عزت و آبرو کا، دوسروں کے حقوق کا خیال کرو۔ اجر تو اس کا فصل پکنے کے بعد ہے، فصل کب پکے گی؟ آخرت میں مل جائے گی، پک کے تیار ہو جائے گی، اور قربان جائیں اللہ کی عزت و جلال پر، اس کی شان پر۔ دنیا کی کھیتی میں دھوکہ ہو سکتا ہے، مارکیٹ میں لے کے گیا، وہاں آڑتیوں نے منوپلی بنا لی، اجارہ داری قائم کر لی، لوگوں سے سستے بھاؤ خریدا، آگے لوگوں کو مہنگے بھاؤ دیا، لیکن آخرت میں کوئی منوپلی نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اجارہ داری کسی کی نہیں ہوگی، للہ الواحد القہار کی حکومت ہوگی، اور وہ جبار اور قہار اور عدل و انصاف کرنے والا مقسط انصاف کے ساتھ تول کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر کھیتی سمجھ کر اس کو حل چلائے، محنت کرے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے، اور اپنے آپ کو نیچا کر کے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری کاوش ہے، اس کا پھل ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کو اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔